نے ہنسنا شروع کر دیا، کھلکھلا کے ہنسے۔ جو ساتھی تھے، جو قریب ساتھی تھے، وہ کہنے لگے امیر المومنین کسی نے ہنسنے والی بات نہیں کی، کسی نے ہنسنے والی بات تو نہیں کی، آپ بلا وجہ ہنس رہے ہیں، بلا وجہ ہنستا بندہ اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ایسی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا تکثروا الضحک، زیادہ نہ ہنسا کرو۔ نبی پاک کا حکم یہ بھی پلے باندھ لے، رسول اللہ نے فرمایا لا تکثروا الضحک، زیادہ نہ ہنسا کرو، ان کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا، بلا وجہ کھلکھلا کے ہنستے رہنا، گھنٹوں تک ایک مجلس جما کے ہنستے رہنا، ہا 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 کرتے رہنا، رسول اللہ نے منع فرمایا لا تکثروا الضحک، زیادہ نہ ہنسا کرو، ان کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہوتا ہے۔ حضرت علی سے کہا گیا امیر المومنین کسی نے ہنسنے والی بات نہیں کی، بلا وجہ ہنستا بندہ اچھا نہیں لگتا۔ حضرت علی فرمانے لگے میرے بھائیوں، میں تمہارے کسی بات کی وجہ سے نہیں ہنستا، میں تو اپنے نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا تھا میرا نبی گھوڑے پر سوار ہو رہے تھے، جب رسول اللہ گھوڑے کی پشت پہ برابر بیٹھ گئے، نبی پاک ہنس رہے تھے، میں نے ہنس کر کے نبی پاک کی سنت پوری کی۔ یہ ہے محبت رسول۔ ایک صحابی، ان کا یہ گلے والا اوپر کا بٹن، یہ بیڑا گلے والا جو بٹن ہم لگاتے ہیں، یہ اوپر والا بٹن ہمیشہ کھلا۔ ساتھی کہنے لگے بھائی جب دیکھتے ہیں تیرا یہ اوپر کا بٹن کھلا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟ اگر بند نہیں کرنا تو کس لیے لگوایا؟ اوپر والا بٹن جب دیکھتے ہیں تیرا بٹن کھلا ہوتا ہے۔ یہ صحابی فرمانے لگے بھائیوں آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو، میں نے ایک مرتبہ اپنے پیارے نبی کو دیکھا تھا، ہمارے نبی کا یہ اوپر والا بٹن کھلا تھا، میں نے اس دن سے بند ہی نہیں کیا، پھر لگوایا کس لیے؟ وہ صحابی کہنے لگے لگوایا اس لیے کہ نبی پاک کا لگا ہوا تھا، بٹن تھا لیکن آپ نے کھلا چھوڑا ہوا تھا، میں نے لگوایا اس لیے کہ نبی پاک کا لگا ہوا تھا، کھلا اس لیے چھوڑا کہ نبی پاک کا کھلا۔ یہ محبت۔ صحابہ سفر پہ جا رہے ہیں، ایک جگہ قضاء حاجت کے لیے اترے، کسی کو حاجت نہیں تھی، بول و بازار کی حاجت نہیں تھی، ادھر ادھر پھرنے کے بعد 5-7 منٹ 10 منٹ چہل قدمی کر کے پھر اپنی سواریوں پہ بیٹھ کے چل پڑے۔ ایک ساتھی نیا تھا، وہ کہنے لگا بھائی اگر کسی کو حاجت ہی نہیں تھی، کسی نے بول و بازار کے لیے جانا ہی نہیں تھا، پھر ٹائم کیوں ضائع کیا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی کو حاجت تو تھی نہیں، یا پھر وقت کیوں ضائع کیا؟ صحابہ فرمانے لگے بھائی آپ کو علم نہیں ہے، ہم اس رستے پہ ایک دفعہ رسول اللہ کے ساتھ سفر پہ تھے، اور اس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے اترے تھے، ہمیں حاجت تو تھی نہیں لیکن پیغمبر کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم یہاں اترے۔ یہ رسول اللہ سے محبت ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو پیغمبر کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہیں کسی فتنے میں نہ ڈال دیے جائے، أَوْ تُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یوم دردناک عذاب نہ کر۔ اور میں بتا رہا تھا ایک ساتھی بائیں ہاتھ سے کھا رہا، رسول اللہ نے دیکھا، یہ بات کہہ گئی تھی، نبی پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بندے کو کس ہاتھ سے کھا رہا تھا؟ بائیں ہاتھ سے۔ نبی پاک نے فرمایا سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے نبی پاک کے بول کا قدر نہیں کیا۔ اس وقت اسے کیا پتا تھا؟ نبی پاک کے بولوں کا قدر نہیں کیا، کہنے لگا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، یا میں نہیں کھاؤں گا۔
نبی پاک نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھا. یہ کہتا میں نہیں کھا سکتا یا میں نہیں کھاؤں گا, تو رسول اللہ نے فرمایا لست طاقت. نبی پاک نے دیکھا کہ ہاتھ ٹھیک ہے, منہ کی طرف جا سکتا ہے, یہ استعمال کر سکتا ہے, لیکن جان بوجھ کے میری مخالفت کر رہا ہے, تو امام کائنات نے فرمایا لست طاقت, تو نہ طاقت رکھے. وہ کہتا میں طاقت نہیں رکھتا, میرا ہاتھ اٹھ نہیں سکتا, تو رسول اللہ نے فرمایا لست طاقت, تو نہ طاقت رکھے. صحابہ فرماتے ہیں یہ بندہ اس کے بعد 18 سال زندہ رہا اور ہم نے اس کا سیدھا ہاتھ منہ کی طرف اٹھتا دیکھا ہی نہیں. شل ہو گیا, فالج کا حملہ ہوا, اس کا ہاتھ ضائع ہو گیا, منہ کی طرف اٹھتا ہم نے کبھی دیکھا نہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. میرے بھائی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں تو الفاظ میں چھوٹی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم بڑا ہوتا ہے. ایک حدیث سنا کے میں اپنی گزارشات کو مکمل کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا. کون سا دن ہوگا؟ قیامت قائم ہوگی. اور نبی کریم نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ, جسے موت آ گئی اس کی قیامت قائم ہو گئی. قیامت کے دن ہر بندے کے 3 دفتر ہوں گے. کتنے دفتر؟ ہر بندے, میرے بھی, آپ کے بھی, جو پہلے گزر چکے ہیں ان کے بھی, جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں ان کے بھی, ہر بندے کے 3 دفتر ہوں گے. ایک دفتر میں بندے کی زندگی کی تمام نیکیاں درج ہوں گی. ایک دفتر میں بندے کی زندگی کی تمام نیکیاں درج ہوں گی. دوسرے دفتر میں بندے کی زندگی کے تمام گناہ, اس کی بدیاں درج ہوں گی. تیسرے دفتر میں بندے کو ملنے والی جو اللہ کی نعمتیں ہیں, اللہ نے جتنی اس بندے کو نعمتیں دی تھی, تیسرے دفتر میں وہ نعمتیں درج ہوں. بات سمجھنا, ہر بندے کے 3 دفتر ہوں گے. ایک دفتر میں زندگی کی تمام نیکیاں, دوسرے دفتر میں زندگی کے تمام گناہ, تیسرے دفتر میں اس بندے کو ملنے والی اللہ کی تمام نعمتیں. میرا یہ گمان ہے, میرا یہ خیال ہے, شاید آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں یا نہ کریں, نہ ہر بندے کی نیکیاں برابر ہیں, تمام لوگوں کی نیکیاں برابر, نہ تمام لوگوں کے گناہ برابر ہیں, نہ تمام لوگوں کو ملنے والی اللہ کی نعمتیں برابر. باہر نہ جائیے, جتنے لوگ ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں, ہم جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں ہم سب کی نیکیاں برابر, نہ ہمارے سب کے گناہ برابر ہیں, نہ ہم سب کو ملنے والی اللہ کی نعمتیں برابر. کیوں بھائی اتفاق کرتے اس بات؟ نبی کریم نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی نعمتوں والے دفتر میں سے جو سب سے چھوٹی نعمت, نعمتوں والے دفتر میں سے جو سب سے چھوٹی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اٹھائے گا اور فرمائے گا اے میری نعمت, جی اللہ میں نے تجھے اس بندے کو دیا تھا. کس بندے کو دیا تھا؟ میری طرف ہی اشارہ کر دیں, آپ اپنی طرف کر. اللہ فرمائے گا اے میری نعمت میں نے تجھے اس بندے کو دیا تھا. یہ نعمت سب سے چھوٹی ہے. میں یہ بھی نہیں فیصلہ کر سکتا کہ اللہ کی سب سے چھوٹی نعمت ہے کون سی. میں تو جس نعمت کو بھی دیکھتا ہوں مجھے بڑی نظر آتی ہے. شاید آپ میرے سے دانا ہے, علم والے ہیں, سوچ رکھنے والے ہیں, آپ فیصلہ کر سکیں کہ اللہ کی فلاں نعمت چھوٹی ہے. اللہ کی قسم ہے میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کی چھوٹی نعمت کون سی. سب سے چھوٹی نعمت کو اللہ اٹھا کے کہے گا اے میری نعمت میں نے تجھے اس بندے کو دیا اور اس بندے نے تجھے استعمال کیا. زندگی میں ایک بار استعمال کیا ہے یا 100 بار استعمال کیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے. استعمال کیا ہے, بے شک ایک بار کیا ہوگا. اے میری نعمت
اس بندے نے تجھے استعمال کیا ہے، جو تیرا حق حقوق بنتا ہے، جو تیری قیمت بنتی ہے، جو تیرا معاوضہ بنتا ہے، اس بندے کی زندگی کی تمام نیکیاں موجود ہیں، ان میں سے لے لے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ بندے کی زندگی کی تمام نیکیوں میں حج کی نیکی بھی ہے، عمرے کی نیکیاں بھی ہیں، جہاد کی نیکی بھی ہوگی، نماز کی نیکی بھی ہوگی، اور رمضان روزوں کی نیکی بھی ہوگی، غریب بچیوں کے جہیز بنانے کی نیکیاں ہوگی، مسجد تعمیر کرنے اور آباد کرنے کی نیکیاں ہوگی، خطبہ جمعہ پڑھانے اور پڑھنے کی نیکیاں ہوگی۔ یہ زندگی کی تمام نیکیاں موجود ہیں۔ اے میری نعمت، جو تیرا حق بنتا ہے، جو تیری قیمت بنتی ہے، اس کی نیکیوں میں سے وصول کر لے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا، نبی کی ہر بات سچی ہوتی، یقین ہے؟ نبی کی زبان سے جو نکلے حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ فرمائے گا اس کی قیمت اس کی نیکیوں میں سے وصول کر لے، رسول اللہ نے فرمایا یہ سب سے چھوٹی نعمت بندے کی زندگی کی تمام نیکیاں وصول کر کے کہے گی، اللہ کی میری قیمت پوری نہیں، میری نیکیاں بھی آپ کی نیکیاں بھی، وہ سب سے چھوٹی نعمت وصول کر کے کہے گی، اللہ ابھی میری قیمت، میرا حق حقوق، میرا معاوضہ پورا نہیں ہوا۔ میرے بھائی جان ذرا سوچیں کہ ہمارا کیا بنے، ہماری نمازیں، ہماری نیکیاں اللہ کی سب سے چھوٹی نعمت کا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا تھا کوئی بندہ بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جاتا، کوئی بندہ بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں جا سکتا۔ صحابہ کرام تڑپ گئے، یا رسول اللہ ولا انت، آپ بھی، یا رسول اللہ آپ بھی؟ نبی کریم نے فرمایا ولا انا، ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، ہاں مجھ پہ اللہ کی رحمت کی چادر ڈال دے، میں بھی پلیز دعا کیجیے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، نیکوکار لوگ جو ہوتے ہیں اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوتی ہے۔ اور اللہ سے ہم دعا کریں، التجا کریں، اور اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ دعا کا موقع ہے، نبی پاک نے گڑ گڑا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، سنت ہے دعا کرنا۔ آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں گے، جو آپ کی ضروریات ہیں، جو آپ کے معاملات ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنے فوت شدہ بچے بچیوں کے لیے، فوت شدہ ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے آپ ضرور دعا کریں، اور پھر بالخصوص اپنے اس وطن پاکستان کے لیے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو سلامت۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اما بعد فيا ايها الناس ان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اب ہم دعا کریں گے۔